جو وہ کام نہ کرے جو ان کا رب ان سے چاہتا ہے تو ان کے لیے ایک سزا بھی تیار کر رکھی ہے۔ اس نعمتوں بھری جگہ کو جنت کہا جاتا ہے، باغ کہا جاتا ہے، اور اس جگہ کو جہاں لوگ جو ان کا رب چاہتا ہے ان سے وہ کر نہیں آئیں گے، اور اپنی زندگیوں کو اپنے منمانے طریقے سے، اپنے انداز سے، جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لازم اور ضروری ہے، اپنی منمانی کر کے گزار کر آئیں گے جیسا وہ چاہتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے وہ دنیا تو حاصل کر لے، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ ایک ٹھکانہ کھو چکے ہوں گے، آخرت کے اعتبار سے وہ جنت کھو چکے ہوں گے، آخرت کے اعتبار سے وہ انعام اور اکرام کھو چکے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ ایک ایسی جگہ ہوں گی جس کو جہنم کہا جاتا ہے، جو آگ ہے، جو ایسی چیز ہے جو ہم سے چھپی ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کان نے اس کے تعلق سے نہیں سنا، کسی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا، اور کسی ذہن میں بھی اس کے تعلق سے تصور بھی نہیں گزر سکتا، اس کی شدت کا، اس کی تکلیفوں کا، اس کے اندر جو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں گی۔ انسان کبھی کبھار اس چیز کو سوچ کر حیرت میں پڑ جاتا ہے، دنگ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت جو کہ رحمان اور رحیم ہے، وہ اتنی سخت سزائیں کیوں دیں گا ایک بندے کو؟ وہ اس لیے کہ جو رحمان اور رحیم رب ہے، جس نے ہم پر رحم اور کرم کیا، اس دنیا کی ہمیں زندگی عطا کی، اس کے اندر ایک مسلمان بنا کر پیدا کیا یا ایک انسان بنا کر پیدا کیا، اس کے بعد بھی ہم نے اس کے شکر، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اس کے طریقے پہ ہم چل کر نہیں آئے، تو جہاں وہ رب رحمان اور رحیم ہے، وہیں وہ رب جو ہے وہ جو ہے قہار بھی ہے، اور اس کی پکڑ جو ہے بہت سخت بھی ہے، یاد رکھیے۔ تو وہ لوگ جو اپنی منمانی زندگی گزار کے آئیں گے، ان کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر جو ہے 39 میں یہ فرمایا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا جو ہے انکار کریں گے، کفر کریں گے۔ آیتوں سے مراد اللہ کے انبیاء ہے، اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ جو انبیاءوں کے ذریعے معجزات بھیجتا ہے وہ ہے، جو انکار کریں گے اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جہنم کے ساتھی ہوں گے، وہ لوگ دہکتی ہوئی آگ کے ساتھی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس دہکتی ہوئی آگ میں ہمیشہ 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 کے لیے رہنے والے ہیں۔ اور یہ بات میں واضح کر چکا تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے، ایک چت کبرا مینڈا لایا جائیں گا اور لا کر لوگوں کو اعلان کیا جائیں گا، اے لوگوں یہ موت ہے، اور اس کے بعد اسے ذبح کر دیا جائیں گا، موت کو موت دے دی جائیں گی۔ جنتی خوش ہو جائیں گے کہ اب یہاں سے کبھی نہ نکلنا ہے، اور نہ کبھی یہ نعمتیں ختم ہوں گی، ہم کبھی مریں گے نہیں۔ اور جہنمی خوب چیخیں گے اور چلائیں گے، اس لیے کہ وہ بھی جانتے ہیں اب یہاں سے نکلنے کا چھٹکارا نہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں زندہ رہنا، یاد رکھیں۔ تو بہرحال ایک انسان کے لیے یہ بے انتہا ضروری ہے کہ اس کے رب نے اس کو انسان بنایا اور بہت ساری لاتعداد نعمتیں اس کو دی ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کو لاتعداد نعمتوں کے ساتھ ایک الگ سے نعمت یہ دی ہے کہ اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے جود اور کرم سے اس نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ اس سے عظیم نعمت نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے کوئی۔ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی جنت سے محروم رہ جائے، جس کو پتا ہو کہ اس کا رب اللہ ہے، اس کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی کتاب قرآن ہے، اس کے احکامات یہ ہے، اس کی پابندی اور فرائض یہ ہے، ان چیزوں کے کرنے کا حکم ہے، ان چیزوں سے بچنے کا حکم ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ اس ٹھکانے میں چلا جائے جسے جہنم کہا جاتا ہے، تو یہ ایک واقعے میں بہت 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 بڑی ناکامی ہوں گی۔ قرآن اور حدیث نے جنت کی جیسے تذکرے کیے، اس کے مقابلے میں اس سے زائد جہنم کے تذکرے کیے، اس سے زائد تذکرے آئے ہیں، بہت تفصیلی تذکرے آئے ہیں۔ یقیناً ایک چھوٹے سے درس میں ممکن نہیں ہوگا کہ میں جہنم کے سارے تذکرے رکھوں۔ میرا مقصد صرف آج یہ ہوگا کہ میں وہ ہولناکیوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ میرا مقصد قیامت یا اس کی بات کی ہولناکیاں بھی نہیں، صرف جہنم کی ہولناکیاں میری مراد ہے آج کے اس درس سے۔ جہنم کی وہ ہولناکیاں، وہ تکلیفیں، وہ سزائیں، وہ اذیتیں، وہ رسوائیاں، وہ غم، وہ چیخنا اور چلانا، وہ جو تکلیفیں ہوں گی، بس وہ ہولناکیوں کے تعلق سے کچھ باتیں میں رکھوں گا۔ حالانکہ قیامت جب قائم ہوں گی، اس کے بعد آخرت جب قائم ہوں گی، آخرت خود ایک بہت ہولناک چیز ہے۔ اس کی ہولناکیاں تو ایسی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے بڑے بڑے انبیاء اور مقرب ملائکہ، اللہ کے قریب رہنے والے فرشتے، وہ تک کانپ رہے ہوں گے، تھرا رہے ہوں گے اور پریشان ہوں گے، حتیٰ کہ جو ابن کثیر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں
خلیل الرحمن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب جہنم آواز نکالیں گے اس روز جس دن جنت اور جہنم لائے جائیں گے گھسیٹ کر جو میدان محشر میں، جب وہ ایک آواز نکالیں گے، روایت میں آتا جو ابن کثیر جو علامہ ابن کثیر اس کو روایت کرتے ہیں، ایک آواز جب جہنم نکالیں گی وہ آواز کو سن کر بڑے بڑے انبیاء اور جو ہے ملائکہ جو مقرب اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، جو اللہ کا عرش اٹھائیں گے، وہ تک تھرا جائیں گے، وہ تک کانپ جائیں گے، اور خلیل الرحمن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھٹنوں کے بل آ جائیں گے اور کہیں گے اللہ آج میں صرف تجھ سے اپنی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، باقی میری کوئی دعا باقی نہیں۔ حالانکہ وہ زندگی میں دعا کرتے رہے اور ایک دعا باقی رکھی کہ اپنے والد کے لیے کروں گا، لیکن وہ بھی بھول جائیں گے، کہیں گے بس آج اگر میں ہی مغفرت ہو جائے، میں ہی بچ جاؤں تو بس یہی میرے لیے کافی ہو۔ تو بہرحال ہم اس آخرت کی ہولناکیاں یا قیامت کی ہولناکیاں نہیں، بلکہ وہ آخری الٹیمیٹ جو رزلٹ ہے، جو سب کچھ ہونے کے بعد، تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد، دنیا کے ختم ہونے کے بعد جو الٹیمیٹ 2 ڈیسٹینیشن سے 2 جگہ ہیں جہاں انسان جائیں گا، اس کے علاوہ کوئی تیسرا مقام نہیں ہے۔ وہ مقام ہے ایک جنت، جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا، اس لیے کہ اللہ کی کتاب نے جنت کا تذکرہ پہلے کیا ہے اور جہنم کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت پہلے ہے کہ اس نے انبیاء اور رسول اور کتابوں کو بھیجا ہے، اور بعد میں اگر انسان اس کا انکار کرے تو پھر اس کے لیے وہ مقام رکھا ہے جسے ہم جہنم کہتے ہیں۔ تو بہرحال اسی لیے جو ہے اللہ نے کتاب میں جو ہے پہلے بشارت دی اور پھر ڈرایا اپنی جہنم سے۔ تو بہرحال وہ الٹیمیٹ ایک ایسی جگہ ہے جس کے علاوہ انسانیت کو کوئی چارہ نہیں ہے کہ انسان یا تو جنت میں جائیں گا یا جہنم میں جائیں گا۔ اس میں سے ہم نے جنت کے تعلق سے اس کی عظیم نعمتیں جو ہمارے رب نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، ایسی عظیم نعمتیں کہ جس کے بارے میں سوچنا بھی محال ہے۔ کچھ باتیں تو بہرحال سمجھ میں آتی ہے قرآن حدیث سے، باقی تو صرف دیکھنے کے بعد ہی انسان کو پتہ چلے گا کہ ان کے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ لیکن وہیں جہنم بھی اتنی ہی ایک سخت جگہ ہے، جنت اونچائی والی ہے اور جہنم گہرائی والی ہے۔ جتنی نعمتوں بھری جنت ہے اس سے زیادہ یا اس کے مقابلے میں ویسی سخت جو ہے اللہ رب العزت کی جہنم ہے۔ انشاءاللہ عزیز میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں قرآن سے کچھ باتیں حدیث سے رکھنے کی کوشش کروں گا، چونکہ وقت کی کمی ہے میں مکمل طور سے سارے حوالے آپ کے سامنے صرف رکھوں گا اور مفہوم اس آیت سے اور مفہوم اس حدیث کا کیا ہے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ قرآن حدیث کا متن بہت لمبا ہے۔ اگر میں پوری تلاوت کروں اور اس کے ساتھ جو ہے معنی رکھوں تو میں شاید بہت کم ہولناکیاں کور کر پاؤں گا، بہت کم ہولناکیاں رکھ پاؤں گا، لہٰذا میں حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حوالے کے بعد اس آیت میں اور اس حدیث سے کیا مفہوم نکلتا ہے، کیا معنی ظاہر ہو رہا ہے، اس ظاہری معنی کو آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور اللہ رب العزت سے اس سے پہلے کہ ہم اس کے تذکرے کی طرف بڑھے، جو کہ سب سے بری جگہ یاد رکھے رہنے کی، سب سے رسوا کن جگہ ہے، سب سے سخت جگہ ہے، سب سے اذیت والی جگہ ہے، سب سے زیادہ تکلیف دہ جگہ ہے، جہاں ذرہ برابر بھی حاصل نہیں ہوگا۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العزت جو ہے مجھے اور ہم تمام کو جو ہے عالم جو ہے انسانیت کو بہرحال اس سے محفوظ رکھے اور ہم تمام کو بھی اس سے جو ہے محفوظ رکھے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور جہنم کے جو تذکرے اللہ کی کتاب نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ان تذکروں کو آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال میں ایک کے بعد ایک جو ہے کوشش کروں گا۔ جس طرح سے جنت کے 8 دروازے ہیں، اس کی شروعات بھی ہم اس کے دروازوں سے کریں گے، اس کے داخلے سے کریں گے، اس کی وسعت سے کریں گے، اس کی چوڑائی سے کریں گے، اس کی لمبائی سے کریں گے۔ یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جہنم بھی ایک حقیقت ہے۔ لوگ جو اس کو مذاق سمجھتے ہیں، لوگ جو اس کو جوک سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بس جہنم کو ایک ایسی چیز ہے جو بچے کو ڈرانے کے لیے بول دیا جاتا ہے نا، یہ کرو گے تو سزا دیں گے، لیکن باپ سزا دیتا نہیں ہے، صرف کہتا ہے۔ جہنم میرے بھائیوں یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ اللہ نے صرف کہہ دیا، وہ اس میں ڈالنے پر برابر قادر ہے ہر کسی۔ یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ بس تھوڑا سا ڈرا دیا گیا انذار کی نہیں بس ایسا ہے لیکن نہیں میں تو تم کو جنت میں ڈالوں گا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ صحابہ کے سامنے جنت اور جہنم کے تصور اتنے کلیئر تھے، اتنے واضح تھے کہ ان کے لیے نیکیاں کرنا مشکل نہیں تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اس کا بدلہ کیا ہے، اور گناہ کرنا ناممکن جیسا تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کے رب نے ان کے لیے جہنم بھی تیار کر رکھی۔ تو بہرحال آئیے کچھ باتیں ہم شروع کرتے ہیں۔ جہنم کے دروازے اللہ رب العزت نے سورہ جو ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 43 اور 44 سے فرمایا اور کہا جہنم کے 7 دروازے ہیں، تمام جہنمی اپنے اپنے گناہوں کے مطابق مخصوص دروازوں سے اندر داخل ہوں۔ جس طرح سے جنت کے دروازے 8 ہیں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بڑی ہے، اس کا فضل بڑا ہے، اس کے 8 تھے، اس کے 7 ایک کم ہے 8 کو، اور اس میں لوگ جو ہے اپنے گناہوں کے اعتبار سے اس کی تفصیلات تو نہیں آتی کہ کون سا دروازے پہ کیا گناہ ہوگا، جیسا نیکیوں کے بارے میں آتا باب الصلاح جنت کا ایک باب ہے، باب الجہاد جنت کا ایک باب ہے، باب الریان ایک جنت کا باب ہے، اس کے تعلق سے تفصیلات نہیں آتی ہے، لیکن 7 باب ہے، 7 ڈورز ہے جس میں سے لوگ جہنم میں انٹر ہوں گے، اور جو ہے ان کو جو ہے
اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اندر ڈالا جائے گا، اندر دھکا دیا جائے گا۔ یہ عزت والا مقام نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ عزت والا مقام نہیں ہے، یہ رسوائی والا مقام ہے، یہ بہت زیادہ تکلیف والا مقام ہے۔ تو لہٰذا ان کو 7 دروازوں میں سے مختلف گناہوں کی بنیاد پر اس میں ڈالا جائے گا۔ قیامت کے روز جہنم کو جو ہے فرشتے جب جہنمی اندر چلے جائیں گے، دروازوں کو بند کر لیں گے۔ سورہ زمر سورہ 39 آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا قیامت کے روز فرشتے جہنم کو بند دروازے جو ہے کھولیں گے تاکہ جہنمیوں کو الگ الگ دروازے سے داخل کرے، اور ان دروازوں کو بہت مضبوطی سے وہ لگا دیں گے، اس لیے کہ جہنم بڑی تنگ جگہ ہے، اس لیے کہ وسعت، چوڑائی، کھلاپن بھی ایک قسم کی نعمت ہوتی ہے۔ جہنم میں یاد رکھیے کسی قسم کی سہولت کو تصور بھی مت کیجیے، کسی قسم کی سہولت کو تصور بھی مت کیجیے، وہاں کھلی جگہ بھی نہیں ملنے والی ہے۔ آپ کہیں گے پھر اتنی بڑی جہنم میں پھر کیوں نہیں کھلے ملیں گی؟ ابھی بات آگے آ رہی، کیوں نہیں ملیں گی، کیوں نہیں ملیں گی؟ تو وہ بہت سخت جگہ ہے، اس لیے کہ کھلاپن بھی ایک نعمت ہے، تو وہ نعمت بھی اللہ نہیں دینے والا ذرہ برابر بھی۔ جہنم کو آپ خالی کر لیجئے کسی بھی قسم کی سہولت سے، کسی بھی قسم کے آسانیوں سے، یہاں تک کہ ذہنی اذیتیں بھی دی جائیں گی ان کو، صرف جسمانی نہیں، تاکہ وہ ہر قسم کے عذاب کا مزہ چکھیں۔ لہٰذا وہ بند کر دی جائیں گی، لوگوں کو ٹھوس دیا جائے گا، دروازوں کو جو ہے بھیڑ دیا جائے گا۔ جہنم کے درجات کس طرح سے ہوں گے؟ جہنم میں جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جہنم کے مختلف درجات ہے، سب سے نچلا ہے، سب سے نچلا درجہ جو جہنم کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کا عذاب ایک شخص کو اس کے ٹخنوں تک دیا جائے گا۔ سب سے ہلکا عذاب، اس کا عذاب اس شخص کو اس کے ٹخنوں تک دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے نیکیاں کی ہوں گی لیکن ایمان نہیں لایا ہوں گا، بہت نیکیاں کی ہوں گی لیکن ایمان نہیں لایا ہوں گا، اس وجہ سے عذاب تو ہلکا ہوگا، ختم نہیں ہوگا، ٹخنوں تک دیا جائے گا۔ 2 آنکھ کی جوتیاں اس کے پیروں میں ڈالی جائیں گی، اس آنکھ کی جوتی کی شدت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہوں گی کہ اس کا بھیجا ہانڈیاں میں جیسا ابلتا ہے نا پانی، ویسا ابل رہا ہوگا۔ یہ سب سے لیسٹ ہے، سب سے ہلکا ہے، سب سے کمتر ہے، یاد رکھیے۔ تمام عذابات اب اندازہ لگا لیجیے اس سے زائد ہی ہے کہ 2 جوتیاں آنکھ کی پہنائی جائیں گی، اس کی شدت اتنی ہوگی کہ آپ سے فرماتے اس کا بھیجا ہانڈیاں میں پانی ابلتا ہے نا جب کھانا بنانے سے پہلے، ویسا اس کا بھیجا اس کے دماغ میں ابل رہا ہوں گا۔ یہ ہے سب سے ہلکا عذاب جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، اور سب سے دردناک عذاب جن لوگوں کو دیا جائے گا وہ منافق ہوں گے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 145 میں اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے مرتبے اور درجے میں ہوں گے، اس لیے کہ جنت کے اونچے مقامات ہیں، جہنم کے گہرے مقامات ہیں۔ منافق چونکہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، دل میں کفر چھپاتا ہے، مومنوں کو زیادہ نقصان دیتا ہے بنسبت کافروں کے، اس کی سزا بھی سب سے بدتر ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ نفاق کی کوئی علامت مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے اپنی نفس میں باقی نہ رکھے، اس لیے کہ سب سے دردناک عذاب منافقین کو ہے۔ یہ در کی اسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، اور جہنم کا سب سے نچلا حصہ کتنا نچلا ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ آگے تفصیلات آئیں گی چوڑائی لمبائی میں۔ وہ اتنا نیچا ہے کہ اگر ایک پتھر اگر پھینک دیا جائے جہنم کے اندر تو 70 سال لگتے ہیں اس کے تل میں پہنچنے۔ جو لوگ فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، جب کسی چیز کو پھینکا جاتا ہے اس کی وزن کے اعتبار سے جب وہ نیچے گرتی ہے تو اس کی رفتار بڑھتی جاتی ہے چونکہ وہ گر رہی ہے، نیچے کی طرف آ رہی ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو اندازہ لگے جب کوئی چیز 70 سال تک گرتے رہیں گی اس کی رفتار کیا ہو جائیں گی، مطلب کتنی گہری ہے جہنم۔ تو وہ 70 سال جہاں ختم ہوتے جہنم کا تل ہے، وہاں رہیں گے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے دین اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان کا لبادہ اور لباس چھوڑ کے، وہ ہوں گے منافقین۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے جہنم کے مختلف درجات ہے، لوگوں کے مختلف گناہوں کے اعتبار سے اس میں کیا سلسلہ ہوگا، اوپر اور نیچے کیا اس کی تفصیلات تو نہیں ملتی، لیکن مختلف درجات ہوں گے۔ سب سے ہلکا جوتیوں والا، سب سے گہرا منافقین کو بہرحال دیا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے جہنم کا ایک درجہ جس کا تذکرہ قرآن نے کیا وہ جہیم ہے، جس کا معنی ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ جہنم کا ایک حصہ آگ ہے، یاد رکھیے، ویسے جہنم یہ آگ ہے اور آگ ہے، جیسا جنت باغ ہے اور باغ ہے، ہاں جھاڑ ہے، سائے دار درخت ہے، نہریں ہیں، اسی طرح جہنم صرف آگ ہے اور آگ ہے، اوڑھنا آگ کا، بچھونا آگ کا، کنگن آگ کے، بیڑیاں آگ کی، سزائیں آگ میں دی جا رہی۔ اگر وہ خون کی ندی میں بھی ڈوبا ہے جیسے سودخوروں کے بارے میں کہا گیا تو وہ خون بھی آگ میں ہے، وہ کتنا گرم ہوگا اندازہ لگا لیجیے۔ اور اسی گرمی کی شدت کیا ہوں گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا اسی گرمی کی شدت کیا ہے، تو کہا دنیا میں جتنی گرمی تم پیدا کر پاتے ہو اس سے 69 ٹائمز زیادہ،
ٹوٹل ملا لیا ہے تو 70 وقت جو ہے زیادہ ہے. اندازہ لگائیے اگر مثال کے طور پر دنیا میں ہم 2000 ڈگری پیدا کر سکتے ہیں، ویسے انسان آج لاکھوں ڈگری تک پیدا کرتا ہے، لاکھوں ڈگری تک، جس کی بنیاد پر وہ سب سے چھوٹا جو جس کو کہتے ہیں خلیہ یا نیوکلیئر جو ہوتا ہے اس کو توڑ سکتا ہے، جس سے بہت ساری انرجی، بہت ساری توانائی اور قوت جو ہے نکلتی ہے، وہ لاکھوں ڈگری پہ ٹوٹتا ہے جا کر. لیکن ایک موٹی مثال دے رہا ہوں، اتنی تفصیلات اتنے کیلکولیشنز میں نہ جاتے ہوئے، اگر 2000 انسان بنا سکتا ہے تو جہنم کی آگ 1,40,000 ڈگری سینٹی گریڈ. یہ مثال دے رہا ہوں میں، یقیناً جہنم ہم ایکسپلین نہیں کر پائیں گے، ہم سمجھ نہیں پائیں گے، چونکہ وہ جو سوچیں گے اس سے آگے ہی نکلنے والی، کوئی ذہن سوچ نہیں سکتا. ایک مثال دے رہا ہوں، اگر 2000 ہے تو 1,40,000، اور یہ سب پیمانوں کو ایک طرف رکھ کر صرف گرمی کی شدت کی اندر، گرمی کے دنوں میں کچھ مہینے کے کچھ دن جو 10 سے 12 ہوتے ہیں، جو 4 مہینے کے اندر آتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر جاتا ہے، جو ہمارے شہر میں 40 سے جو ہے 45 کے بیچ میں ہوتا ہے. اس گرمی کو تصور کر لیجئے، اور ایک طرف 70 درجے زیادہ دنیا میں انسان جتنی آگ پیدا کر سکتا ہے اس سے زیادہ وہ جہنم کی. ہر چیز آگ میں ہو رہی ہے، بات آپ سوچ لیجئے اور اس کے بعد سنیے. ہر چیز آگ میں ہو رہی جو کچھ ہے، اگر وہاں کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے تو وہ اتنی آگ میں اتنی گرم ہے، کوئی چیز پلائی جا رہی تو اتنی آگ میں اتنی گرم ہے، کسی جگہ سلایا جا رہا تو اتنی آگ میں اتنی گرم جگہ میں ہے. بہرحال نبی کا جو ہے جہنم کا ایک نام جو ہے، ایک طبقہ، ایک حصہ جہیم ہے، جس کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں فرمایا، سورہ نازیات سورہ نمبر 79 آیت نمبر جو ہے 37 سے لے کر 39، 37 سے 39 اللہ نے کہا، فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے جس نے سرکشی اختیار کی، دنیا کی زندگی کو اپنا لیا، اس کو ترجیح دی، اسی میں پڑا رہا، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہوگا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. کیونکہ دنیا پرستی اختیار کر لی، حق کا انکار کر دیا ہے نا، اور باغی بن گیا وہ جہنم میں، جہنم میں، جو کہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اسی طرح جو ہے ایک حصہ جو آگ کا آتا ہے جہنم کا، اسے کہتے ہیں حطمہ، قرآن نے کہا، اور ہم جانتے ہیں اس کے تعلق سے قرآن نے یوں فرمایا، اور سورہ نمبر 104 اور اللہ رب العزت فرماتا سورہ ہمزہ آیت نمبر 4 سے لے کر 6 اللہ نے فرمایا کلا لا ينبذن فی الحطمہ، نہیں یہ تو ہرگز ایک توڑ پھوڑ کر دینے والی آگ میں ڈال دیے جائیں گے. وما ادراک ما الحطمہ، تم کو کیا پتا ہے یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی خاص جلائی ہوئی آگ ہے. حطمہ جو توڑ پھوڑ کر دیتی، چورا چورا کر کے رکھ دیتی ہے انسان. اسی طرح جہنم کا ایک درجہ ہے جو تیسرا سمجھ لیں مثال کے طور پہ، وہ ہے حاویہ، ہے گہرائی والی آگ. حاویہ گہرائی والی آگ، اللہ رب العزت نے یہاں یوں فرمایا اس کے تعلق سے، اور سورہ نمبر 101 سورہ قاریہ اور اس کی آیت نمبر 8 سے لے کر 11 میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے میزان ہلکے بھر جائیں گے، سیدھے ہاتھ کے پلڑے کمزور پڑ جائیں گے، ہلکے بھر جائیں گے، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو اس کو حاویہ گہرائی والی آگ اپنے اندر لے لیں گی. فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو گہرائی والی آگ اس کو اندر لے لیں گی، چھپا لیں گی. جیسا ایک ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، امہ، اس کی ماں بن جائیں گی، وہ اس کی گہرائی میں جا کے وہ ڈوب جائیں گا، غرق ہو جائیں گا. تو کہا وہ حاویہ ہے جو گہرائی والی آگ ہے. اسی طرح ایک حصہ جو جہنم کا بتایا گیا وہ ہے صخر، اور صخر کا معنی ہوتا ہے سخت جھلسا دینے والی آگ. آپ کہیں گے یہ آگ، گہری آگ، جھلسا دینے والی آگ، توڑ پڑی کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ رب العزت سے ایک جہنم نے جو ہے التجا کی، اللہ تو نے جو مجھے جلایا ہے، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے. اتنی سخت آگ ہے کہ ایک آگ دوسرے کو کھا جاتی ہے، دوسرے کو کھا جاتی ہے، تو لہٰذا مجھے تھوڑی مہلت دی جائے. تو اللہ نے اسے 2 سانسوں کی مہلت دی، ایک چھوڑنے کی اور ایک لینے کی. جب وہ سانس چھوڑتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سانس چھوڑنے کی وجہ سے دنیا میں موسم گرمی کا آ جاتا ہے، اور جب سانس اندر لیتی ہے تو اس کی سانس اندر لینے کی وجہ سے دنیا میں موسم سردی کا آ جاتا ہے. اتنے دور ہے لیکن ایک سانس صرف چھوڑنا اور لینے سے دنیا میں سردی اور گرمی آ جاتی ہے. اتنی گرم ہے وہاں اور مختلف اس کی گرمی یہاں کی. تو کہا سقر، اور سقر کا معنی ہوتا ہے جھلسا دینے والے. اسی طرح جہنم کا ایک حصہ جس کے بارے میں بیان کیا وہ ہے لظا، جس کا معنی ہوتا ہے کہ جو بھڑکتی ہوئی آگ جو فوراً لپیٹ میں لے لیتی ہے. دیکھیے ہر آگ انسان کو یا کسی چیز کو لپیٹ میں نہیں لے پاتی، لیکن یہ وہ آگ ہے جو فوراً لپیٹ لیتی ہے، تو جب لگیں گی تو ہر طرف یکساں لگ کر پکڑ لیں گی اس چیز کو، شے کو جو اس میں گریں گی. اسی طرح ایک حصہ ہے جس کا نام سعیر ہے. سعیر کا معنی ہوتا ہے دہکتی ہوئی آگ، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو لوگ شیطان کے پیروکار رہیں گے ان کو میں اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا جو ہے، دہکتی ہوئی آگ کا ساتھی بنا دوں. یہ بہت سخت آگ ہے جہنم کی. اسی طرح ایک حصہ ہے جس کے تعلق سے آتا ہے ویل ہے. ویل ایک بہت جو ایسی آگ ہے جو ہلاکت اور برباد کر دینے والی آگ، بہت سخت آگ ہے. اور اس کے تعلق سے ویل کے تعلق سے آتا ہے کہ جہنم کی
آنکھ خود اس ویل والی آنکھ سے اللہ سے روز پناہ مانگتی ہے، اللہ اس سے مجھے دور رکھ، یہ ویل ہے، ویل۔ بہرحال جہنم کے کچھ نام تھے، کچھ مقامات تھے اور آنکھ کے کچھ اقسام تھے۔ اسی طرح جہنم کی وسعت کیا ہے، چوڑائی لمبائی کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جہنم جو ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 70 سال گہری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ ایک دھماکے کی آواز صحابہ نے سنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ دھماکہ کس چیز کا تھا؟ کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا۔ کہا ایک پتھر تھا جو 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا جہنم میں، وہ آج تل میں گرا ہے تو اس کی آواز تھی۔ جہنم میں گر رہا ہے جو کہ آسمانوں سے ادھر ہے، آواز دنیا میں سنی، اتنی سخت جگہ یاد رکھی۔ اسی طرح جو ہے جہنم کی گہرائی کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا جہنم کی گہرائی زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ زمین و آسمان کا جو فاصلہ ہے اس کا درمیان مڈل لے لے تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ جنت کی دیکھی تھے وسعت زمین آسمان کے برابر، اس کے بیچ سے تھوڑی زیادہ ہے، اتنی بڑی ہے جو ہے جہنم۔ اسی طرح جو ہے ابو یعلا کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا جہنم کا ایک احاطے کی دیوار اور دوسرے دیوار سے 40 سال کی مسافت پہ ہے۔ مطلب جہنم کے جو الگ الگ سیکشنز ہیں جس میں لوگ ہوں گے، الگ الگ سزائیں بھگت رہیں گے، ایک حصے کی دیوار سے دوسری دیوار 40 سال کی مسافت پہ، 40 ایئرس کے ڈسٹینس پر۔ تو یہ کوئی چھوٹی جگہ نہیں یاد رکھے، لیکن جنت سے یقیناً چھوٹی ہے۔ تو 40 سال کی مسافت ہوتی ہے ان دونوں کے بیچ میں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو جو نعیم کی یہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جہنم میں ایک کافر کا کان اور کاندھے کے درمیان 70 سال کی اللہ مسافت کر دیں گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جہنم اتنی بڑی ہے اور اللہ نے اسے اتنی بڑی اس لیے بنایا ہے کہ اللہ رب العزت جہنمیوں کے مختلف گناہوں کی بنیاد پہ سزا دیں گا۔ اس میں سے کچھ کافروں کو اللہ سزا دیں گا وہ ایسی ہوں گی کہ انہیں اپنے اصل جسم پہ سزا نہیں دیں گا، ان کے جسموں کو اتنا بڑا دیں گا کہ کان سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ 70 سال کا ہوگا، 70 ایئرس کا ڈسٹینس کر دیں گا، جس سے اس کا جسم کتنا بڑا ہو جائے گا سوچئے، جس کی وجہ سے عذاب کی تکلیف ہے وہ زیادہ برداشت کرے۔ ظاہر سی بات ہے ایریا جب بڑھ جائیں گا تو عذاب بھی تو ظاہر سی بات ہے اتنے زیادہ جسم کو لگیں گا، جس سے تکلیف بڑھتی جاتی ہے۔ اس سے اندازہ لگائے کتنی بڑی جہنم ہے کہ 70 سال کی مسافت تو خالی ایک جہنمی کی سزا کے طور پر ملنے والی کہ اللہ اتنا بڑا کرے گا کہ اگر کان سے لے کر کاندھے تک کوئی چلے تو 70 سال لگیں گے۔ کتنی بڑی ہے جہنم، اور اس سے اندازہ بہرحال لگایا ہی جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے حدیث کے اندر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ساری مخلوق انس اور جن جو ہے یہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جانے والے ہیں۔ اکثریت انسانوں کی کہاں جانے والی ہے؟ جہنم میں جلنے والی ہے۔ اکثریت 1000 میں سے 999 آپ نے حدیث سے فرمایا جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کو جب آپ نے پہلے آسمان پہ دیکھا تھا، جب معراج ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ آدم اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے علیہ السلام تو خوش ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے تو رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو کہا کہ آپ کے والد آدم ہیں۔ اور جب سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے تو ان کے جو ہے نسل میں سے جنتی اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر اب جب الٹے ہاتھ پہ دیکھتے ہیں تو اپنی نسل میں سے اولاد میں سے جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو بڑے غمگین ہو جاتے ہیں، مسکراتے ہیں اور روتے ہیں۔ پوچھا کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے اور کتنے جنت میں؟ تو کہا 1000 میں سے ایک جنتی ہوں گا اور 999 جہنم میں جانے والے۔ اب اندازہ لگائیے جہنم اتنی ہولناک چیز ہے، اللہ نے پہلے وضاحت کر دی۔ ہمیں ضرورت ہے اپنے اعمال کو ہم جانچیں اور اس کی اصلاح کریں، اس لیے کہ 999 ڈالنے کے بعد بھی اللہ کی جہنم کم نہیں پڑنے والی ہے۔ جیسے اللہ کا فضل جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی سختیوں کی بھی یاد رکھیے وہی معاملہ ہے، اتنی ہی ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ قاف سورہ نمبر 50 اس کے آیت 30 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے 1000 آدمیوں میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، باوجود جہنم میں جگہ بچ جائیں گی، اور جہنم مزید لوگوں کا مطالبہ کریں گے اللہ سے، حل میں مزید، اللہ کوئی ہے تو ڈالو اس کو اندر اور آنے دو میرے اندر۔ اور جو ہے جہنم اتنی بڑی حقیقت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ فرشتے اس روز مقام محشر میں جہنم کو کھینچ کر لائیں گے۔ اس کی حقیقت بتائی جا رہی ہے، اس کی انٹینسٹی دیکھیے اب کیا ہوں گی کہ جہنم کے 70,000 سیکشنز ہوں گے جس میں مختلف گناہ کرنے والے ہر ایک سیکشن ہوں گے۔ تو ان 70,000 سیکشن میں سے ہر ایک سیکشن اور حصے کو 70,000 فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کر لائیں گے۔ کتنی بڑی ہے یہ، اس سے صرف اندازہ لگایا سکتا، اس لیے کہ ایک فرشتے کی طاقت کا تذکرہ یہ ہے۔ ایک فرشتے جیسے جبرائیل علیہ السلام جو ہے قیامت سے پہلے صرف ایک اپنا پر ہلائیں گے، ان کے 600 سے زائد پر ہے، ایک ہلائیں گے تو پوری کائنات کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کہ دسترخوان جمع کھینچتے ہیں نا، سب چیز ایک جگہ آ جاتی ہے، ویسے ایک ہل۔ یہ طاقت ہوتی ہے ایک فرشتے کی۔
تو 70,000 فرشتے صرف ایک سیکشن کو کھینچ کر لائیں گے. 70,000 کو 70,000 سے اگر ملٹیپلائی کیا جائے 70,000 سیکشن 70,000 فرشتے تو ہوتا ہے 4,90,00,000 4.9 بلین فرشتے ہوں گے جو کھینچ کر صرف جہنم کو لے کر آئیں گے اس کے مقام پر، جو مقام محشر میں جو لا کر بتائی جائیں گی. جب فیصلے کا دن ہوگا جنتی اور جہنمی ہوں گے تو اندازہ لگائیے کتنی بڑی ہے کہ 4,90,00,000 فرشتے ہیں جو صرف اس کو کھینچ کر لے کر آئیں گے. وہ جہنم ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس کو مذاق نہ سمجھے. بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا کیا قول بول چکے ہیں. اگر ان کا وہ عقیدہ تھا تو بہرحال پھر تو اللہ ہی بہرحال ان کی حفاظت کرے کہ جہنم کو جو ہے اللہ جو ہے جنت کی میں نہر سے بجھا دوں گا اور جو ہے جنت کو جہنم سے میں جو ہے آگ لگا دوں گا، مجھے تو فلاں چاہیے. ذرا غور کرے 70,000 فرشتے صرف ایک سیکشن کو کھینچ رہے ہیں. کس کی ہمت اور کس کی طاقت ہے جو اس چیز کو بجھا سکے یا اس کی آنکھ کو ٹھنڈی کر سکے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے جہنم کے عذاب اور اس کی ہولناکیاں کیا ہوں گی تو اس کے تعلق سے آتا ہے اللہ رب العزت سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 12 میں فرماتا اور کہتا ہے کافروں کو جو ہے دور سے آتے دیکھ کر جہنم جو غیظ اور غضب جہنم غصے کا اظہار کریں گی اور ایسی آوازیں نکالیں گی جس سے کافروں کے اوسان خطا ہو جائیں گے، سینسز بیکار ہو جائیں گے، سننا دیکھنا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. صرف وہ جب ایک آواز نکالیں گی. اور علامہ ابن کثیر نے اس کو روایت کیا اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا لوگ ڈریں گے کہ انبیاء اور مقرب فرشتے بھی کانپ رہے ہوں گے. ایک آواز نکالیں گی وہ مقام محشر میں تو کافروں کے ہوش سینسز پورے گم ہو جائیں گے، ہوش اور حواس بیکار ہو جائیں گے. اتنی سخت وہ جگہ یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے جہنم میں جب آئیں گے سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر جو ہے 7 اور 8 میں اللہ نے کہا جب کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم شدت سے انتقام لیں گی کہ تمہیں بتایا گیا تھا نا میرے بارے میں، تمہارے پاس رسول اور انبیاء آئے تھے نا تمہیں بتانے کے لیے، پھر بھی تم نے مجھ سے جو ہے پناہ نہیں مانگی، پھر بھی تم نے ایسے اعمال نہیں کیے. اور وہ شدید غصے میں ہوں گی اور غیظ اور غضب میں ہوں گی اور اونچی اونچی خوفناک آوازیں وہ نکال رہی ہوں گی. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سورہ نبا سورہ نمبر جو ہے 78 اور آیت نمبر جو ہے 21 سے لے کر 23 میں جہنم کافروں سے انتقام لینے کے لیے سخت بے چین ہوتی ہے. یاد رکھیے بے چین ہے اور جب اس کو اتنے زمانے بعد کافر ملیں گے وہ بہت چن چن کر کے کافر سے جو ہے بدلہ لیں گی. اسی طرح جو ہے قرآن کے اندر آتا ہے سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے فرمایا اور کہا کہ جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو نہایت جو ہے تندخور مطلب بہت بڑے ہیں اور بے رحم اور سخت گیر ہے، جن کی تعداد 19 ہے 19 ہے. جہنم میں جو فرشتے ہیں جو لوگوں کو اس میں ڈالیں گے ان کی تعداد 19 ہے اور بہت سخت ہے اور وہ اللہ کے کسی حکم کو جو ہے ٹالتے نہیں ہیں. اسی طرح جو ہے جہنم کے عذاب کے تعلق سے سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 27 میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 27 کہ جہنم کا عذاب دیکھ کر کافروں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے. کالے پڑ جائیں گے اس لیے کہ وہ اتنی سخت جگہ ہوں گی. ایسا ہوتا ہے نا لوگوں کے چہرے لال ہو جاتے ہیں، کسی کا پیلا پڑ جاتا ہے نا، کوئی چیز حادثہ ہو گیا پیلا پڑ گیا، غصہ آیا لال ہو گیا. کافروں کے چہرے جہنم کو دیکھ کے کالے ہو جائیں گے. شاید یہ خون جم جائے گا یا خون گھٹ کر رہ جائیں گا ان کے چہرے کے، کالے پڑ جائیں گے چہرے اس آنکھ کو دیکھتے ہی. اسی طرح قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہا سورہ جو ہے نساء آیت نمبر 56 کے اندر اللہ نے فرمایا جہنمیوں کی کھال جب جل جائیں گی تو اللہ رب العزت ان کو تکلیف اور اذیت دینے کے لیے اس کھال کو دوبارہ دوسری کھال سے بدلیں گا تاکہ وہ جہنم میں عذاب کا مزہ چکھے. تو کھالیں بھی بدلی جائیں گی اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کھال جلنے کے بعد نہیں اگر وہ جل جائے تو انسان کو حس ختم ہو جاتا ہے، تکلیف محسوس نہیں ہوتی. تو اللہ ان کی جلد کو بدل دیں گا دوسری جلدوں سے تاکہ وہ عذاب کا جو ہے مزہ چکھے. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 13 اور 14 میں جہنم کے عذاب سے جو ہے سے تنگ آ کر جہنمی موت مانگیں گے لیکن انہیں موت کبھی نہیں آئیں گی. یاد رکھیے اس لیے کہ جہنم میں موت نہیں ہے. اسی طرح جو ہے قرآن فرماتا ہے سورہ فاتر سورہ 35 آیت میں 36 کے اندر اللہ نے فرمایا جہنموں کے عذاب میں جو ہے پل بھر کے لیے بھی کمی نہیں کی جائیں گی. یاد رکھیے جہنم کا عذاب ایسا ہے اس میں کوئی ڈھیل، کوئی انٹرول، کوئی چھوٹ ذرہ برابر کے لیے بھی مہلت نہیں ہے. جیسا جنت میں نعمتیں ہیں، لگاتار نعمتیں ہیں، دائمی نعمتیں ہیں، مسلسل نعمتیں ہیں، ہمیشہ نعمتیں ہیں، جہنم ہمیشہ تکلیف ہے، کوئی ڈھیل نہیں، کوئی چھوٹ نہیں. یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے جہنم کے عذاب کے تعلق سے سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر جو ہے 65 اور 66 میں اللہ فرماتا کہتا ہے جہنم کا عذاب جان کو جو ہے چمٹنے والا ہے
کوئی ایسا عذاب نہیں چھوڑیں گا وہ اس کو چپک لیں گا, چمٹ جائیں گا. صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا ساری زندگی دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے مستفید ہونے والا انسان جہنم کی ایک جھلک دیکھیں گا تو ساری نعمتوں کو بھول جائیں گا. آپ فرماتے اور کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے روز ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا. دنیا میں اس نے بہت عیش و عشرت کی ہوں گی اور اسے دوزخ کی ایک غوط لگائی جائیں گی, ایک ڈبکی دی جائیں گی اور اس سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم دنیا میں کیا تو نے کچھ نعمتیں دیکھی ہے, کچھ فائدے اٹھائے؟ وہ شخص کہیں گا کبھی دنیا میں تمہارا جو ہے نام اور جو ہے واسطہ تھا, تم بہت نعمتوں میں تھے. وہ کہیں گا اے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں, مجھے دنیا میں کوئی نعمت نہیں ملی. مطلب ہر نعمت کو صرف ایک غوطہ لگانے میں بھول جائیں گا ادھر. اور اسی طرح وہ شخص جو زندگی بھر مشقت میں رہا, تکلیفوں میں رہا, ظلم میں رہا, ستم میں رہا اور مر گیا, اللہ اسے جو ہے جنت میں غوطہ دے کر پوچھیں گا اے شخص کیا تجھے کوئی دنیا میں تکلیف ہوئی؟ جنت کی ایک نعمت حاصل کر کے وہ کہیں گا اللہ مجھے تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی دنیا, مطلب وہ بھول جائیں گا دنیا کی تکلیف. اسی طرح جہنم میں ایک ایسی جگہ یاد رکھیے کہ اگر دنیا میں سب کچھ جو مل گیا نا, سب کچھ مل گیا, اس کے بعد بھی ایک غوطہ دیا جائے گا تو سب دنیا ایک طرف ہو جائے گا, آدمی یاد بھی نہیں رکھ پائیں گا. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے جہنم میں موت نہیں ہوگی, موت ہوتی تو جہنم عذاب کی گھبراہٹ سے ہی مر جاتے. موت نہیں ہے لیکن اگر ہوتی تو اتنا سخت عذاب ہے کہ دیکھ کر گھبراہٹ سے مر جاتے لوگ. اسی طرح جو ہے جہنم کی آگ کی شدت کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے تعلق سے بہت ساری قرآنی آیتیں بھی حدیث بھی ہے, جیسے کہ مثال کے طور پر سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 104 میں اللہ نے کہا اور فرمایا جہنم کی آگ کا پہلا شعلہ ہی کافر کے جسم کا سارا گوشت اور ہڈیوں کو الگ کر دے گا. ایک شعلہ جب لگیں گے اندر جاتی, پہلا جو وار ہوگا وہ ایسا سخت ہوگا کہ ہڈیاں الگ اور گوشت الگ کر دیں گے کہ جھٹکے. لیکن پھر یاد رکھیے جنت میں جیسے ہمیشہ کی زندگی ہے, جہنم میں ہمیشہ کی زندگی ہے. وہاں موت نہیں ہوتی ہے, انسان دوبارہ ویسا ہو جائیں گے جیسے پہلے تھا, پھر سزا بھگتیں گا, پھر عذاب میں جائیں گا, پھر دوبارہ ویسا ہوں گا, پھر سزا بھگتیں گا, پھر عذاب اٹھائیں گا, پھر دوبارہ صحیح ہو جائیں گا, پھر سزا ملیں گی. یاد رکھیے تو اس کی ہڈی اور گوشت الگ کر دیں گے, اتنی سخت اس کی آنکھ ہے. اسی طرح جو ہے جہنم کی آنکھ کے تعلق سے مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر جو ہے 27 سے 29 میں اللہ نے فرمایا جہنم کی آنکھ انسان کو نہ زندہ رہنے دیں گی نہ مرنے دیں گی. یاد رکھیے سورہ جو ہے اعلیٰ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا کہ اس کے اندر نہ موت ہوگی نہ زندگی, مطلب وہ ایسی زندگی ہے مر بھی نہیں سکتا اور زندہ بھی نہیں ہوگا. ایک سمجھ نا ادمری زندگی ہے وہ جہنم کی, جو بہت سخت جگہ. یاد رکھیے اسی طرح جو قرآن فرماتا ہے جہنم کی آنکھ سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 آیت نمبر 30 سے 33 میں اللہ نے کہا نارے جو ہے جہنم کی جو آگ ہے اس کے شعلے کا ایک معمولی چنگاری بھی دنیا کے ایک بڑے سے بڑے قلعے سے زیادہ بڑی ہوتی ہے. ایک معمولی چنگاری جو جہنم کی آنکھ کی ہوتی ہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے قلعے سے بھی زیادہ بڑی ہوں گی. یاد رکھیے اسی طرح جو اس کی آنکھ کے تعلق سے قرآن میں اللہ فرماتا سورہ لیل سورہ نمبر 92 آیت نمبر 14 میں نہ جہنم کی جو آگ جو ہے مسلسل بھڑکتی رہتی ہے اور یہ کبھی ٹھنڈی نہیں پڑتی ہے. جب ٹھنڈی پڑتی ہے تو فرشتے تعینات ہیں جو اس کو دھکاتے جاتے ہیں اور بڑھاتے جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے جہنم کی آنکھ کے تعلق سے جو ہے قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 97 میں جہنم کی آگ جیسے ہی سرد ہونے لگتی ہے جہنم کا داروغہ اسے فوراً پھر بھڑکا دیتا ہے تاکہ جہنم اس کا مزہ چکھتے رہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کے اندر جہنم کے تعلق سے کہ جہنم کی آگ انسان کو چکنا چور کر دیں گی, چکنا چور توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیں گے. اسی طرح جو ہے جہنم کی آنکھ کا ایندھن سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 24 میں اللہ نے کہا انسان اور پتھر ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین, ڈرو اس آنکھ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. لیکن اللہ ہم پر رحم کرے, یہ بڑی افسوس کی بات ہے جہنم کی وعیدیں بار بار اعمال پر آتی ہے لیکن کبھی ان اعمال کو کرنے سے ذرہ برابر بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں, اس لیے کہ جہنم کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے. جہنم کی آنکھ کو ہم بہت معمولی سمجھتے. یاد رکھیے اس بات کو بہت سختی سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جہنم کی آنکھ کیا ہے. یاد رکھیے بہت سختی سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے اس لیے کہ یہ بہت خطرناک جگہ ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اسی طرح جو ہے روایت آپ نے فرمایا کہا جہنم کی آنکھ دنیا کی آنکھ سے جو ہے 69 ٹائم درجے جو ہے زیادہ ہے اور اس کا ہر حصہ گرمی میں اتنا شدید ہے کہ جو ہے دنیا کی آنکھ مطلب ہر حصہ جتنا ہے وہ سارا کے سارا دنیا کی آنکھ کے مقابلے 69 گنا 69 ٹائم جو ہے زیادہ ہے. اسی طرح جو ہے ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا اگر لوگ جہنم کی آنکھ کو دیکھ لے تو ہنسنا چھوڑ دیں گے. جہنم کی آنکھ دیکھ لے تو ہنسنا چھوڑ دیں گے, بیوی سے ملنے کی خواہش چھوڑ دیں گے, شہر کے آرام کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر جو ہے اللہ سے آنکھ سے پناہ طلب کریں گے.
اگر کسی کو دنیا میں آگ دکھا دی جائے جہنم کی تو وہ عیش و عشرت میں رہنا پسند نہیں کریں گا، دنیا کی زندگی چھوڑ دیں گا، بیوی کے پاس جانا اس کو پسند نہیں ہوگا، وہ جنگل میں جا کے جئیں گا اور اللہ سے ہمیشہ آنکھ سے پناہ مانگیں گا۔ اتنی سخت چیزیں یاد رکھیے، لیکن یہ غائب ہے، ہم سے چھپائی گئی، اس لیے کہ دنیا ایک آزمائش ہے۔ اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا گرمیوں کے موسم کی شدید گرمی اور سردیوں کی ٹھنڈک یہ جہنم کی سانس چھوڑنے سے اور سانس لینے کی بنیاد پر۔ اسی طرح جو ہے اس کی آنکھ کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا بخار جہنم کی بھاپ کے اثر کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ دنیا میں جو بخار ہم محسوس کرتے ہیں نا، یہ جہنم کی ایک بھاپ ہے، ایک حصہ ہے جو ہمیں لگ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے تکلیف ہوتی ہے، آنگ گرم ہوتا ہے، اور اسی لیے جب مومن کو بخار آتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ جہنم کی ایک بھاپ میں سے ایک بھاپ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جو ہے جب ایک شخص بیمار ہوا، ایک صحابی، تو وہ آپ نے ان کی عیادت کی، گھر سے باہر نکلے، ایک جھاڑ تھا، اس جھاڑ پہ سوکھے ہوئے پتے تھے، آپ نے ہلایا اور کہا جیسے اس جھاڑ کے پتے جھڑ گئے ہیں اسی طرح جو انسان بخار میں ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے، اس لیے کہ وہ جہنم کی آنکھ کی ایک بھاپ برداشت کر رہا ہے دنیا کی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ اندازہ لگائیں جس جہنم جو آسمانوں کے ادھر ہے اس کی ایک بھاپ یہ اثر کرتی ہے کہ انسان جو ہے کتنا سخت جو ہے بیمار پڑ جاتا ہے، اور جو ہے جسم اس کا گرم ہوتا ہے، تو جہنم سے اندازہ لگایا جا سکتا کتنی گرم چیز ہے۔ اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر اے سی کے نہیں رہ سکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر پنکھوں کے نہیں رہ سکتے۔ اندازہ لگائیے اگر اعمال کے اعتبار سے اپنے اعمال کو اتنا ہم نے مضبوط نہیں کیا تو پھر یاد رکھیے آخرت میں ہمیشہ کی جو ہے تکلیفیں ہیں۔ تو کیوں ہم دنیا میں جب سہولتیں چاہتے ہیں تو آخرت کے لیے ہم سہولتیں نہ چاہے، اور اپنے جسم کو دنیا میں جیسا ٹھنڈا رکھنا چاہتے ہیں، اچھا رکھنا چاہتے ہیں، آخرت کے لیے بھی ویسا رکھیں۔ دنیا کی حالت تو یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی گرمی میں برداشت نہیں ہوتی ہے نا، اکثر لوگ بولتے ہیں مجھ کو سب برداشت ہوتا، گرمی نہیں، جسم گرم ہوگا تو میرا دماغ گرم ہوگا، دماغ گرم ہوگا تو میری زبان جو ہے کچھ بھی کہیں گے، لہٰذا مجھے یہ چیز نہیں۔ اندازہ لگائیے جہنم کتنی سخت چیز ہے، لیکن اس کے معاملے میں ہم ذرہ بھی خوف یا آج کل ڈر نہیں رکھ رہے۔ اس کا نتیجہ آپ کہیں گے نہیں آپ کیسا کہہ سکتے ہیں ہم جہنم سے نہیں ڈرتے ہیں، ہمارے اعمال بتاتے ہیں ہم کس سے ڈرتے ہیں اور کس سے نہیں ڈرتے ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے جہنم کی آنکھ کے تعلق سے آتا ہے، موطا امام مالک کی روایت ہے، جو ہے جہنم کی آنکھ مسلسل بھڑکانے کی وجہ سے سرخ ہونے کے بجائے سیاہ ہے، کالی ہے، اور یاد رکھیے ہر آنکھ کا ٹیمپریچر کے اعتبار سے کلر چینج ہوتا ہے۔ کبھی گیس جلائیے، گیس گھر میں جو ہوتی ہے اس گیس کو غور سے دیکھیے، گیس میں سے جو بالکل بتی نیچے ہوتی ہے وہ اودے کلر کی ہوتی ہے، وہ سب سے ٹھنڈی آگ ہوتی ہے۔ اودے کے تھوڑا اوپر دیکھیے وہ زیادہ نیلے ہونے، زیادہ اودے کی طرف جاتی ہے۔ اس کے اوپر کی لو دیکھیے پیلے پن کی طرف ہوتی ہے، اس کے اوپر کی لو دیکھیے آرنج رنگ کی ہوتی ہے۔ تندور کو دیکھیے وہ آرنج ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی آنکھ تیز ہے۔ تو جہنم کی آگ اتنی گرم ہے کہ سارے رنگوں کو چھوڑ کر وہ سیاہ ہو چکی، بلیک ہو چکی اپنے کلر میں، تو اس کی آنکھ جو ہے سیاہ ہے۔ اسی طرح جو ہے جہنمیوں کا جہنم میں کیا حل ہوگا اس کے تعلق سے تذکیر قرآن اور حدیث نے بڑی تفصیلی کی ہے۔ آئیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ جو قرآن میں اللہ رب العزت سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 100 میں فرماتا ہے، کہتا ہے کہ جہنم کے عذاب کی وجہ سے جہنمی اونچی اور خوفناک آوازیں نکالیں گے اور ایسا شور و غل ہوگا کہ کانوں پڑے آواز نہیں۔ جہنمی تکلیفوں سے، اگر جہنم کی تکلیفوں کو خالی تصور کرنا ہے تو کسی انسان کو کبھی جلتے ہوئے دیکھا ہے نا تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کیا شدید تکلیف ہوتی ہے اور کتنا چیختا اور چلاتا ہے، جبکہ اس کے جسم کا کچھ حصہ جلتا ہے اور فوراً وہ مر بھی جاتا ہے، پورا جسم جلنے سے پہلے اس کی موت آ جاتی ہے۔ بہت سخت عذاب ہے، یاد رکھیے۔ تو شور و غل ایسا ہوگا کہ کان پڑے آواز سنائی نہیں دیں گی۔ اسی طرح جو ہے جہنم کے تعلق سے قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ فاطر سورہ 35 آیت 36 میں، جہنم میں جہنمیوں کو نہ تو موت آئیں گی اور نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائیں گی، چاہے وہ جتنا چیخیں گے، جتنا چلائیں گے، جتنا بھی وہ جو آہا بکا کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا کہا جہنم میں کافر کا ایک دانت، وہ تکلیف اور اذیت ایسی ہوں گی کہ ایک انسان کا جسم کان سے لے کر کاندھے تک 70 سال، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک کافر کا ایک دانت شاید اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی شدت کے سے، ایک داڑھ احد پہاڑ سے زیادہ بڑی ہوں گی۔ احد پہاڑ کم از کم 9 کلومیٹر کا پہاڑ ہے، ایک داڑھ صرف احد پہاڑ سے بڑی ہوں گی۔ تو جسم اس سے اندازہ لگائیے کتنا بڑا ہوں گے۔ داڑھ بہت چھوٹا حصہ ہوتا ہے جسم کا، پرپورشنیٹلی حساب لگایا جائے بہت چھوٹا حصہ ہے پورے جسم کا۔ تو داڑھ اگر احد پہاڑ 9 کلومیٹر کی ہے تو جسم کتنا بڑا ہوگا، یہ اندازہ لگایا سکتا ہے کتنی تکلیف اور شدید جو ہے جہنم ہے۔ اسی طرح جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت کی ہو جائیں گے۔ 3 دن کھال، سکن جو ہے اتنی موٹی ہوں گی کہ 3 دن لگیں گے اس کو پینیٹریٹ کرنے کو، اس کے اندر سے جا کر اس کے اصل جسم تک پہنچنے۔ یہ اس لیے کیا جائے گا کہ اگر آپ نے کبھی یہ چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ ہاتھ آپ کسی چیز پہ اگر لگائے تو اس کو چٹکا جلدی لگتا ہے،
لگتا بھی جلدی اور ٹھنڈا بھی جلدی ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کے تلوے پہ چٹکا لگے نا تو لگتا تھوڑا دیر سے ہے اور پھر شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ پیر کی جلد تھوڑی موٹی ہوتی ہے. جب گرم ہوتی ہے تو بہت دیر تک گرم ہوتی ہے اور اپنی تکلیف کو اندر چھوڑتی رہتی ہے. جس پیر جب گرم ہوتے ہیں انسان کے تو تھوڑی دیر میں گرم ہوتے ہیں، لیکن بہت دیر تک اس کو پھونکنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ ٹھنڈے نہیں ہوتے، موٹا ہے نا، اس کی جلد موٹی ہوتی ہے. پیر کی جلد ہی سب سے موٹی ہوتی ہے جسم کے اندر، چونکہ پورا وزن اس سے پڑتا ہے. 3 دن کی مسافت لگیں گی اس جلد کے اندر جانے کے لیے، اگر چیرا جائے اتنی جلد موٹی کریں گا تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے. یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے روایتوں کے اندر آتا ہے بعض کافروں کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوں گی اور ان کا باقی جسم بھی اس کے نسبت اس کے پروپورشنٹلی اتنا ہی بڑا ہوگا. جہنم میں کافر کے دونوں کاندھوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے تیز رفتار اگر شہ سوار گھڑ سوار چلے تو 3 دن کا ہوگا 2 کاندھے کے بیچ. اب ایک آ رہا ہے کان سے لے کر کاندھا 70 سال، یہ گناہ میں اور زیادہ ہوگا. ایک آ رہا ہے ایک کاندھے سے کاندھا 3 دن، مطلب اس کے مقابلے میں گناہ میں کم ہے. چونکہ اگر یہاں سے یہاں 70 ہے تو یہاں سے یہاں اور 70 ملا لیجیے اور چہرے کا الگ ہوتا ہے. تو یہ مختلف گناہوں کے اعتبار سے. اسی طرح بعض کافروں کے کان اور کاندھے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا اور ان کے جسم جو ہے خون اور پیپ کی جو ہے وادیاں ہوں گی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ جس شخص کے کان سے لے کر کاندھے تک 70 سال کا فاصلہ ہوگا اس کے جسم کے اندر خون اور پیپ کی جو ہے ندیاں نہیں وادیاں بہیں گی. وادیاں، ندی سمجھتے ہیں، ندی چھوٹی سی ہوتی ہے، وادیاں بہیں گی. جیسے 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہوتا ہے نا پانی، اگر بہے کتنا ہوتا ہے نا، تو وادیاں اس کے اندر بہیں گی خون اور پیپ کی. اتنا اس کو جسم کو اللہ بڑا کر دے گا. اسی طرح جو ہے جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی جو ہے 60 ہاتھ 63 فٹ ہوں گی. ایک روایت میں آتا ہے، ایک میں 3 دن کی چوڑائی کا آتا ہے. دانت احد پہاڑ کے برابر ہوں گا اور جو ہے انسان جس چیز پر بیٹھتا ہے اس کی کمر کا حصہ 400 سے 500 کلومیٹر چوڑا کر دیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے. اس لیے کہ جہنم ذرہ برابر بھی جو ہے نرمی، سہولت، آسانی، عیش کی جگہ نہیں. یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے جہنمیوں کا ایک بازو جو ہے بیضا پہاڑ کے برابر یا درخان پہاڑ کے روایت آتے ہیں، بہت بڑا پہاڑ جو ہوتا ہے ایک بازو اتنا بڑا اللہ رب العزت کر دیں گا. اور بعض کافروں کے جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ وہ جو ہے جہنم کے ایک بہت بڑے حصے کے اندر آ جائیں گے، مطلب بہت بڑی جگہ لیں گے. اللہ اتنا بڑا کر دیں گا. اندازہ لگائیے 70 سال صرف کان سے کاندھے کا جس کا فاصلہ ہو، اس آدمی کی جسامت جس کو بولتے ہیں فزیکل، اس کی حالت کیا ہو. ہمیں اس لیے چاہیے کہ ہم نیکیاں کریں ہمیشہ اور اللہ سے ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگے. یہ یقیناً رہنے لائق چیز نہیں. یاد رکھیے. اور یہ بات بھی آپ لوگ سمجھتے اور جانتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں جو چیز جہاں بنی ہوتی ہے نا وہیں سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے نہیں. ایک کار، ایک گاڑی اگر یوروپ میں امریکہ میں بنتی ہے تو ہندوستان کے سڑکوں پہ اتارنے سے پہلے اس میں تبدیلیاں لانا پڑتی ہے کیونکہ یہ سڑکیں اس کے لائق نہیں. جو چیز جہاں بنتی ہے وہیں ہوتی ہے. تو میں اور آپ، ہمارے باپ جنت میں بنے تھے، ہم دنیا میں بھی نہیں رہ سکتے اس لیے کہ ہمارے لائق نہیں ہے، اور ہم جہنم میں رہ سکتے نہیں رہ سکتے اس لیے کہ وہ بھی ہمارے لائق نہیں. ہم وہیں بنے تھے وہیں رہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مقام ہمارے لائق نہیں. بہرحال آئیے اسی طرح جو ہے روایتوں میں جو آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمان کہا جو متکبر لوگ، جو لوگ تکبر کریں گے، ان تکبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت جہنم میں چونٹیوں کے برابر حقیر بنا دیں گا. چونٹیاں ہوتی ہیں نا، چونکہ وہ دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، اللہ ان کو چونٹیوں سے باریک بنا دے گا اور جہنم میں ان کو جو ہے ڈال دے گا اس لیے کہ وہ جو ہے تکبر کرتے تھے. اسی طرح جو ہے جہنم میں حاکم کی روایت ہے اس قدر روئیں گے، آپ نے فرماتے ہیں تکلیف سے یاد کر کے کہ انبیاء نے کیسی کیسی دعوت دی، کیسا انکار کیا، رب نے اپنی کتاب میں کیسی کیسی بات کہی اور میں نے کیسا کیسا جھٹلایا، لوگوں نے کتنا مجھے بتایا اور سمجھایا حرام اور حلال، میں نے نہیں سمجھا. وہ روئیں گے افسوس کر کے اور ایسے روئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے آنسوؤں کے اندر کشتیاں چلائی جا سکتی، ان کی آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکتی. اتنے زار و خطار وہ لوگ روئیں. کتنا ہی بہتر ہے کہ ہم دنیا کی تھوڑی سی زندگی تکلیف اور اذیت میں اگر ہم سمجھتے ہیں تو، ویسے اللہ کی نعمتیں ہر شخص پہ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پہ اللہ کی نعمت نہیں. اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ اللہ کی نعمت، اسی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیے کہ تو اللہ کے دین پہ چلنے والے ایسے بھی بندے ہیں، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، صرف سر سے اوپر کا حصہ کام کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہیں اور دین اسلام پر. اور آج اللہ نے کیا کیا نعمتیں نہیں دیکھی، صحیح سالم جسم، آنکھیں، ہاتھ، پیر، ناک، کان، منہ، صرف ایک مال نہیں دیا تو تم روتے ہو اللہ کے نام پہ کہ اللہ بڑی مصیبت کی زندگی دی. آخرت کی زندگی کو نہیں یاد کرتے اس کے مقابلے میں کہ اس کے بدلے اللہ مجھے تو جنت دے دے، یہ تکلیف دی اس کے بدلے مجھے جنت چاہیے، فلاں چیز میں صبر کرتا ہوں اس کے بدلے جنت چاہیے، فلاں چیز پہ اللہ تیری خاطر صبر کیا مجھے جنت چاہیے، طلب کرتے جاؤ اس جنت سے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی. ہم بڑے ناشکر ہیں، یاد رکھیے بہت ناشکر ہے انسان، جو ہے واقعی میں بڑا ناشکر. جو نعمت مل جائے اس سے آگے کی اس کی توقع ہوتی ہے، پچھلی نعمتوں کو بھول جاتا ہے نہیں، پچھلی نعمتوں کو بھول جاتا ہے. کچھ لوگ ہم میں سے ناراض ہے اس لیے کہ ہمارے والد نے ہم کو جوتا نہیں دلا عید پر،
جس کو پیر نہیں ہے اس کو کبھی دیکھ کر سوچیں اس کو جوتا کیا ہے، اس کو آتا ہی نہیں پیر میں، بیچارے پیر ہی نہیں. پھر نعمتوں کا احساس ہوتا رہے کتنی اچھی بات ہے، پیر اللہ نے دے رکھے، دیکھو اس کو پیر نہیں ہے، اللہ نے یہ نعمت تو دے رکھی ہے. تو نعمتیں افسوس کی بات ہے، جانے کے بعد احساس ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ نعمتیں جانے کے بعد احساس ہو، اس کے رہنے میں اس کا احساس کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اس سے پہلے کہ ہمارا رب اس نعمت کو ہم سے چھین لے. تو ایک نعمت نہ ہو مال تو بس ہو رہے ہو جزا فضا، ایک نعمت اللہ نے چھین لی تو جو جزا فضا، ہزاروں اور لاکھ اور کروڑوں نعمت کو یاد نہیں کرتے ہو. انسان سانس نہیں لے پاتا ہے، ایک نعمت چلے گئی. جب سانس خرید کے لی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے اللہ نے کتنی سانس فری دے دی تھی یار، آج خریدتے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے نا. آکسیجن جب لگانا پڑتی ہے نا تو 3,000 سے 4,000 روپے ایک دن کا خرچہ آتا ہے اس وارڈ کا اور اس میں اس چیز کے استعمال کا. اللہ رب العزت نے جو آکسیجن ہم کو دی ہے نا، فری دی، وہ نعمت کیسی ہے نا، آپ لے رہے ہیں، میں لے رہا ہوں، اور ہر روز آپ اور میں 1200 لیٹر آکسیجن پیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے اس نعمت کو استعمال کرتے ہیں. ہر روز 1200 لیٹرز، 16 کلو کا سلنڈر آتا ہے، 15 کلو کا اور 14 کلو کا، 30 لیٹر اس میں گیس آتی ہے، 100 روپے دے کر نمبر لگانا پڑتا ہے. 1200 لیٹر روز پیتے ہیں خالی فری. جب نعمت چھین گئی تو یاد آتا اللہ 3,000 کی تو صرف سانس لے رہے تھے، ہے نا. ایک گردہ چلا جائے، ایک آنکھ چلی جائے تو پتہ چلا اللہ کیا نعمت دے دی تو نے آج چلے گی. جس حال میں ہے شکر ادا کیجئے اور اس کے دین پہ چلنے کی کوشش کیجئے، جس کو ہم کہیں گے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے. جو کچھ دیا یاد رکھیے وہ سب ہم شکر گزار بنیں گے، اور جہنم کو ہر بار یاد کیجئے اپنی ناشکریوں پر، اور اپنے برے اعمال پہ ہم یاد کرتے رہے تو انشاءاللہ عزیز ہم جو نیکیوں کی طرف بڑھیں گے اور گناہوں سے بچیں گے. ورنہ اللہ نے لوگوں کو نعمتوں سے چھین لیا، پھر وہ اسلام کی نعمت کے لیے ترس رہے ہیں، اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج ہم لوگوں کو اللہ نے سب کچھ دیا، ہم آگے بڑھنے کی. آج ہم نمازوں کا کیا معاملہ ہے ہمارا، دیکھیے نمازوں کا کیا معاملہ ہے. ایک شخص کا حقیقی واقعہ سناتا ہوں، یوروپ کا رہنے والا تھا، جس کے سر سے نیچے کا پورا حصہ پیرالائز تھا. پیرالائز سمجھتے ہیں، لکھوا مار گیا تھا، نہ چل سکتا ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ پیشاب کر سکتا ہے، نہ پاخانہ، صرف سر سے اوپر، سر سے نیچے کچھ نہیں. وہ شخص ڈھونڈتا رہا، کیونکہ اس کے پاس ایک ایسا انسٹرومنٹ اس کے والدین نے دلایا تھا، کمپیوٹر، جس میں وہ آواز کے ذریعے جو ہے سرچ کرتا تھا، چیزوں کو ڈھونڈتا تھا. ایک دن ڈھونڈتے ہوئے نکلا اور کسی ایک شخص کو اس نے دیکھا جو مسلمان تھا، اس سے ایک نام سنا محمد. تو پھر وہ سرچ کرنے لگا کہ محمد کون ہے، اس نے گوگل پہ کیا، اس نے سرچ کیا تو نکلا محمد جو ہے یہ نبی تھے اسلام کے، جو پروفٹ آف اسلام ہے. اس نے اس کی تفصیلات پڑھی، آپ ان کی زندگی کی تفصیلات پڑھنے کے بعد بشرف اسلام ہے. کہاں پڑا ہوا ہے، بستر پر، چل بھی نہیں سکتا ہے، پھر بھی نہیں سکتا ہے. اور اس کے بعد خواہش کی کہ میں مسجد جا کر نماز. اس سے کہا گیا کہ تمہاری حالت نہیں ہے، اس کو پھر بھی اس نے خواہش کی، اٹھا کر مسجد لے جایا گیا. مسجد کے لیے نماز کے لیے جمعہ کے گیا، جمعہ کی نماز اس نے پڑھی، واپس آیا تو ایک دھچکا گاڑی کو لگا، اس کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی 2 ہڈیاں سرک گئی. اس کا جسم کام نہیں کرتا تھا، نہ ہاتھ نہ پیر نہ کوئی چیز، ہر چیز لاغیر ٹوٹ گئی. ڈاکٹر نے کہا کہ اب تو سالوں سال شاید یہ ہڈی جڑیں گے نہیں، اس لیے کہ ٹوٹ چکی ہے، اب اس کو کوئی حص نہیں، کوئی تکلیف نہیں، لیکن ٹوٹ چکی ہے، اب بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ جب بھی درست ہوں گی پھر میں مسجد ہی جاؤں گا نماز کے. یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر. سب کچھ نہیں ہے، لیکن دیکھیے دنیاوی اعتبار سے کیا ایسے انسان کو کیا بولیں، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے بس پڑا ہوا، لیکن دیکھیے اس کو احساس ہے اپنی نعمتوں کا اور ایمان کا، اس کو احساس ہے، اور وہ اپنے رب کے شکر میں جو ہے اس کے رب نے جو حکم دیا وہ بجا لانا چاہتا ہے. تو یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور جہنم میں اکثر جانے کی وجہ ہماری ناشکریاں ہی ہیں. ناشکریاں اور کیا ہے؟ اگر جو انسان اپنے رب کو پہچانے، اس کا شکر ادا کرے، تو کیا وہ 5 وقت کی نماز چھوڑ سکتا ہے جس رب نے اتنی ساری چیزیں دی ہم کو؟ نہیں چھوڑ سکتا. یہ شکر ادا کیجئے اور جو ہے ہم جو ہے جہنم سے ہمیشہ پناہ مانگے. آئیے جہنم میں لوگوں کے کھانے کے تعلق سے کیا تذکرے آتے ہیں، چونکہ یہ اس کی خلناکیوں میں سے ایک خلناکی ہے. کیا کھانے کو دیا جائے گا جہنم کے کھانے کے جو تذکرے قرآن و حدیث میں آئے ہیں، اس میں سے 4 چیزیں جو سر فہرست ہیں. وہ 4 میں سب سے پہلا زقوم، جس کو تھور کہتے ہیں. دوسرا ہے جو زری، کانٹے دار گھاس ہوں گی وہ ملیں گی. اسی طرح تیسرا ہے غسلین، مطلب جہنمیوں کے جسم میں سے گلا اور سڑا جو ہے خون پیپ اور ماس جو ہوگا، اس کے جو گوشت ہوگا وہ. اور چوتھا ہے جو ہے زاغصہ، جس کا معنی ہوتا ہے حلق میں پھنس پھنس کر نیچے اترنے والا کھانا، جو سیدھے نگلنے کی طاقت انسان نہیں رکھتا. یہ 4 کھانوں کا سر فہرست تذکرہ آتا ہے. زقوم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو زقوم کے بارے میں جو بات ملتی ہے وہ یہ ایک بدبودار، کڑوا، کسیلا، کانٹے دار جو تھور کا درخت ہے، 2 جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. اور یہ جہنم کے اندر نچلے حصے میں اس کے گوشے میں اگتا ہے، وہیں لگتا ہے، جس کے اوپر جس کے گوشے جو ہے سانپ کے سر جیسے، ایک روایت میں شیطان کے سر جیسے ہیں. اور تھور کے کھانے کے بعد جو ہے کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے دیا جائے گا، اور یہ ان کی ضیافت ہوں گی. اور ایسی ضیافت میں سمجھتا ہوں کوئی پسند نہیں کرے گا. اس کی تفصیل اللہ رب العزت سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 62 سے لے کر 66 کے اندر دی ہے کہ یہ تمام چیزیں ملیں گی.
زقوم والا جو ہے کھانا اسے دیا جائے گا، اور یہ جہنم میں ایک جھاڑ لگتا ہے، اس پر یہ اگتا ہے جو بہت ہی زہریلا، کڑوا اور کسیلا ہے۔ اور زقوم کے تعلق سے جو آتا ہے بات، جو سورہ دخان سورہ نمبر جو ہے 44 کی آیت نمبر 43 سے 46 میں اللہ نے فرمایا، زقوم کا زہر پیٹ میں ایسی تکلیف دے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے نا، جب زقوم انسان کھائے گا وہ ہاضمے کو فائدہ نہیں دے گا، ایسے کھولے گا جیسا گرم پانی کھولتا ہے۔ اور جہنمیوں کا کھانا تھور، زقوم اس قدر زہریلا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے، وہ جو پھل ہے اس کو اگر نچوڑ کے قطرہ نکالا جائے، دنیا میں ٹپکا دیا جائے، تو ساری دنیا کی مخلوقات ہلاک ہو جائے۔ سنگل ڈراپ، ایک صرف قطرہ زقوم کا، اتنا خطرناک، اتنا زہریلا، اتنا بیکار۔ یہ ہے ضیافت اور یہ ہے کھانا جہنمیوں کا۔ دوسرا زرعی، کانٹے دار گھاس، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ جو ہے غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 5 سے لے کر 7 میں کہا، تھور کے علاوہ جو ہے کانٹے دار گھاس جو ہے زری بھی جہنمیوں کا کھانا ہوگی، جو انتہائی زہریلی اور بدبودار ہوں گی۔ زری کا کھانا جہنمیوں کی بھوک میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا، بلکہ ان کی تکلیف میں اور اضافہ کر دے گا۔ تیسرا کھانا جو ملے گا وہ ہوگا غسلین ہے، جو ہے جہنمیوں کے زخموں کی دھوئی ہوئی غلاظت، جو جسم میں سڑے ہوئے زخموں میں سے جو جہنم میں لوگ جل رہے ہوں گے، جسم سڑے ہوئے ہوں گے، اس میں سے غلاظت نکلیں گے، فرشتے اس کو جمع کریں گے، جمع کر کے اس کو کھانا بنا کر دیا جائے گا، جس کے تعلق سے سورہ حاقہ سورہ نمبر جو 69 آیت نمبر جو 35 سے 37 میں اللہ نے کہا، جو ہے زقوم اور زری کے علاوہ جہنمیوں کے جسم سے بہنے والا غلیظ اور گندا مادہ بھی جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے ذا غصہ، حلق میں پھنس کر